کہ وہ جس وقت چاہتا ہے، جیسی ضرورت چاہتا ہے اسے پورا کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیسے کو اتنا کم رکھا ہے کہ وہ کئی دن تک ایک چھوٹی سی چیز کو لینے کے لیے بھی سوچتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے ہی معاشرے کی کہانی ہے کہ باپ کی کمر میں چوٹ آ گئی، وہ معذور ہو گیا، تو 7 سال کا بچہ 10 سال تک وہ مسلسل پورے گھر کو چلانے کے لیے کبھی سپارے بیچتا ہے، کبھی چنے بیچتا ہے، کبھی دالیں بیچتا ہے، کبھی چوک میں، کبھی ریڑھیوں پہ، کبھی بسوں پہ۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ کسی کو پیسہ دے دیا، وہ جب چاہتا ہے، جس دکان پہ چاہتا ہے، جس مارکیٹ میں، بازار میں، مال میں، جہاں چاہتا ہے دل کھول کے اپنے من پسند کی چیز لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اتنی آسانی وہ چاہتا ہے، وہ سبزی تک اپنے من پسند کی خریدتا ہے، پیاز، آلو، ٹماٹر، ہر چیز وہ اپنے پسند کی خریدتا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آٹا بھی خریدنے کے لیے کئی بار سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر بڑا ایک تفصیل سے ذکر فرمایا، بڑی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ کسی کو دینا، کسی کو کھلانا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اعمال کے اندر غور و فکر کیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو بندے کو بہت جلد اللہ کے قریب کر دے۔ سلام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، پھر کھانا کھلانا ہے، سارے اعمال 300 اعمال کا آپ نے محاسبہ کیا، جائزہ لیا، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ جلد اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو آپ نے 300 اعمال میں غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ واحد عمل ہے جو دیگر اعمال سے بھی زیادہ جلدی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت جلد بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ نا زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ کوئی اگر سوالی آئے بھی، اور چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، گاڑی کا دروازہ بند کیا، نکل گئے۔ جب وہ مر جاتے ہیں پھر یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ اب دکھلاوے کا وقت ہے۔ اور جی فلانے نے کھانا بنایا تھا، فلانے نے کفن دیا، فلانے نے قبر کے پیسے دیے۔ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، مہربان ہے، لیکن وہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب انسان اس کی دی ہوئی مہلت کو بھی چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے، پھر خالق کائنات اپنی دی ہوئی مہلت کو واپس لے کر تنگی اور تنگ دستی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہ انسان کو بار بار غور و فکر کرنا چاہیے، بار بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں عادت بنا لیں کہ جب آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، اتنا پختہ یقین رکھ کے دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں واپس بھی عطا فرمائے گا، اور ایک دیں گے اللہ کئی گنا ہمیں بڑھا کر دے گا۔ اس یقین سے اللہ کی راہ میں دیں اور ستھرا کر کے اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے، گھر میں ایک روٹی اور کچھ کھانا پڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے کنیز کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ تو کنیز سوچ میں پڑ گئی کہ مہمان آئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ مزید کھانے کا انتظام کر کے انہیں کھلاتی اور مہمان چلے جاتے، اور جو تھوڑا سا گھر میں ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ تو بہرحال کنیز تھی، اس نے اٹھایا ایک روٹی اور اس کے مطابق سالن تھا، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ کچھ دیر گزری، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آنے والا 3 روٹیاں اور کچھ سالن لے کر آتا ہے۔ تو کنیز حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیتی ہیں کہ یہ 3 روٹیاں ہیں اور سالن آیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لے کر آیا ہے اسے واپس بھیج دو۔ پھر تعجب بڑھ گیا کہ پہلے 1 تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اب 3 آئی ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دینے والا 5 روٹیاں اور سالن لے کر آیا، اسے بھی واپس۔ 7 روٹیاں اور سالن لے کر آیا، اسے بھی واپس۔ اب کی بار 10 روٹیاں اور سالن لے کر جب آیا تو جو لے کر آیا تھا اس نے کہا
کہ اب کی بار مجھے جس نے دے کر بھیجا ہے اس نے کہہ کر بھیجا ہے کہ اب دے کر آنا، واپس لے کر نہ آنا۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں، تو بتایا کہ وہ 10 روٹیاں ہیں اور اس کے مطابق سالن ہے۔ آپ نے کہا ہاں اب لے لو اور مہمانوں کی خاطر تواضع کرو۔ تو کنیز دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ 3 کو نہ کی، 5 کو نہ کی، 7 کو نہ کی، 10 آئی تو وہ لے لی۔ ایک عجیب معاملہ ہے، 1 روٹی ہے وہ خیرات کروا دی، 3 واپس، 5 واپس، 7 واپس اور 10 کو لے کے رکھ لیا۔ تو بہرحال کنیز نے جب کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جب فارغ ہوئی تو حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ مجھے آپ کا یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیز کو سمجھایا کہ دیکھو وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں دو تو یقین رکھو وہ واپس ہمیں لوٹا کے ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھو تمہارے سامنے مثال ہے، مہمان آئے، ہمیں 10 روٹیوں کی حاجت تھی اور میرے پاس 1 تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پھر اللہ سے تجارت ہی کر لی جائے، میں اس کی راہ میں 1 خیرات کروں گی، وہ بدلے میں مجھے 10 ضرور عطا فرمائے گا۔ کہنے لگی کہ جو 3 آئی تھی نا، رب کا وعدہ نہیں پورا ہوا تھا، 5 پر نہیں پورا ہوا، 8 پر نہیں پورا ہوا، جب 10 روٹیاں آئی نا پھر میں سمجھ گئی اب میرے رب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں نے وہ 10 روٹیاں لی اور مہمانوں کی خاطر تواضع کر دی۔ تو کسی کو دینے کے حوالے سے آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ وہ رب ہمیں ضرور نوازتا ہے، اور یہ کھانا کھلانا انسان کو کہاں کہاں کام آتا ہے۔ شعب الایمان میں لکھا ہے کہ ایک راہب اپنے عبادت خانے میں ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا، 60 سال تک اس نے مسلسل اللہ کی راہ میں عبادت کی۔ 60 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن عورت آئی، اس نے عورت کو دیکھا، وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اتر گیا۔ اب وہ اس عورت کے ساتھ اس کے دن گزرنے لگے۔ جب 6 دن اور 6 راتیں اس نے عورت کے ساتھ گزار لی، یکدم اسے خیال آیا کہ میں تو 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا تو میں نے یہ کیا کر دیا۔ جس لمحے اسے خیال آیا نا، اس نے نہ چپل دیکھی، نہ کپڑے دیکھے، نہ لباس دیکھا، اس نے دوڑ لگا دی مسجد کی طرف۔ اس نے کہا بس توجہ لوٹ آئی واپس، اب ایک پل بھی میں نے یہاں نہیں ٹھہرنا۔ وہ مسجد میں پہنچا، وہ عبادت خانے میں وہ راہب پہنچا تو اس کے پاس 1 روٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ 3 مہمان جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے آدھی روٹی توڑ کے 1 کو دے دی، آدھی روٹی توڑ کے اس نے 1 کو دے دی۔ اتنا سا وقت گزرا تھا کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اب اس کی روح قبض کی گئی، اب نامہ اعمال رکھا گیا، ترازو رکھا گیا، اب تولا جانے لگا۔ ایک طرف اس کے 60 سال کی عبادت رکھی گئی اور ایک طرف اس کے 6 دن کے گناہ رکھے گئے۔ تو جب وزن کیا گیا تو 6 دن کے گناہوں والا پلڑا وزنی ہو گیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری 60 سال کی عبادت 6 دن کے گناہوں کے برابر بھی کمزور رہی۔ تو پھر کیا ہوا، جو اس نے 1 روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کی تھی، آدھی دائیں طرف والے کو کھلائی، آدھی بائیں طرف والے کو اس نے کھلائی، تو جب وہ روٹی نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی تو پھر غیب سے آواز آئی اب اس بندے کو چھوڑ دو، اب اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے۔ کیسا زبردست انداز ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں اس سے ڈرتے ہوئے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے کی لاج بھی رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ اسے لوٹا کر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ اس دفعہ 150 روپے سب سے کم گندم کے حساب سے ہے، اس سے اوپر کھجور کے حساب سے آتا ہے وہ 320 ہے، پھر کشمش ہے اور جو ہے، پھر یہ رقم بڑھتی جائے گی۔ تو صاحب حیثیت اپنے حساب سے دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کروڑ روپیہ کما رہا ہے وہ بھی 150 کے حساب سے دے رہا ہے، جو مزدور 700 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی 150 کے حساب سے دے رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے فطرانہ دیں، جو غریب ہے وہ گندم کے حساب سے دے، جو تھوڑا سا امیر ہے وہ کھجور کے حساب پہ چلا جائے، جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ جو کے حساب سے چلا جائے، جو اس سے بھی زیادہ امیر ہے جس کو اللہ نے بن حساب کے دیا ہے وہ پھر فطرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بن حساب کے ہی دیا کرے، حساب کر کے نہ پھر وہ گن کے نہ دیا کرے۔ اور ایک عجیب بات ہے، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو حقدار کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر کسی کے پاس کم و بیش
50,000 روپیہ سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کیونکہ نقدی تھوڑی بہت ضرور ہوتی ہے بندے کے پاس یا عورت کے پاس، سونا چاندی نقدی ملا کر یا صرف چاندی اور نقدی ملا کر، یا گھر میں ضرورت سے اضافی سامان اتنا پڑا ہوا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملایا جائے تو لگ بھگ 45 سے 50,000 کے قریب اگر رقم پہنچ جاتی ہے تو آپ ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھنے کی کوشش کریں مسائل کو۔ آپ دن رات خون پسینہ بہا کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جب اس کی زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے آپ دے دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ کسی غریب کو رقم دینا ضروری ہے، اس کو دے کر مالک بنانا ضروری ہے کہ بھئی تم اس رقم کے مالک ہو۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں تحفہ دے رہا ہوں، اسے قبول کر لیں، لیکن یہ کسی نہ کسی غریب کو دینا ضروری ہے۔ آپ جیسے ہمارے یہاں فلاحی ادارے کھلے ہوئے ہیں، جیسے وہ ہسپتال کھلے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رقم نکال کے ہسپتال کو دے دیتے ہیں۔ ہسپتال انسان تو نہیں ہے نا، تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ کروڑوں روپیہ بھی ایسے دے لے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ کسی بلڈنگ کے لیے پیسے دیتا ہے کہ یہ فلاحی کام ہو رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کسی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، جب تک فقیر مالک نہیں ہوگا تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہے۔ اور پھر ایک ہے کہ مسجد کو تعمیر کر دینا، مدرسے کو بنا دینا، بلا شبہ بہت بڑے کام ہیں، لیکن کسی غریب کے دل کو آباد کرنا یہ ان سے بھی بڑے کام ہیں۔ اور ایک بزرگ کے پاس ایک عورت تیل لے کر آئی، تو اس نے کہا کہ اس کو مسجد میں جو دیے جلتے ہیں نا، اس کو اس میں ڈال دیں آپ۔ تو اس بزرگ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں تیل کو مسجد کے دیے میں ڈال دوں تو اس کی روشنی مسجد کی چھت تک پہنچ جائے، اور ایک وہ ہے کہ میں ایسی جگہ پر اس کو ڈالوں کہ اس کی روشنی میرے رب کے عرش تک پہنچ جائے۔ اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، اس کی روشنی مسجد کی چھت تک پہنچانا چاہتی ہو یا اس کی روشنی رب کے عرش تک پہنچانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، میں تو یہی چاہوں گی کہ میری تیل کی جو روشنی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میری بہنہ جا کے کسی غریب کے برتن میں ڈالو، جب وہ ایک لقمہ کھائے گا اس کے پیٹ میں لقمہ پہنچے گا، پھر یہ مسجد کی چھت تک نہیں بلکہ اس کی روشنی میرے رب کے عرش تک پہنچ جائے گی۔ تو ہم معاشرے کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھو میری کوٹھی کا گیٹ 10 لاکھ روپے کا لگا ہے، یہ ضرور دیکھیں میں نے پتھر لگا دیا، کیا بات ہے، کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے ایسا پتھر۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مزدوریاں کرتے پھر رہے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، والدین ان کے بیمار ہیں یا فوت ہو چکے ہیں یا کوئی ایسے مسائل ہیں۔ آپ لسٹ تیار کریں باقاعدہ اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اندھا دھند نہ لٹاتے رہیں کہ میری واہ واہ ہوگی، جتنی مرضی واہ واہ کروا لیں۔ یہ تو دیکھیں اللہ کے بندے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں۔ اور ان بزرگوں کا قول یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے دیے ہوئے کی روشنی جو ہے وہ ایک چھت تک محدود کرنی ہے یا اپنے رب کے عرش تک ہم نے پہنچانی ہے۔ تو جب ہم اس کو صحیح مصرف میں خرچ کریں گے تو پھر ہمارے دیے ہوئے کی روشنی رب کے عرش تک ضرور پہنچے گی۔ تو زندگی میں بندے کی قدر کرنی سیکھیں۔ غریب جب تک زندہ ہے نا اس کو دیکھیں، مرنے کے بعد ہر بندے کی دوڑ لگی ہوتی ہے میں اس کا سب سے زیادہ انتظام کر لوں۔ ایک جگہ پر امام حسن بصری کہتے ہیں ایک سائل مانگنے کے لیے آیا، اس نے پوری بستی سے کھانا مانگا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، پاس پیسے نہیں ہیں، کسی نے نہ دیا۔ وہ مسجد میں آ گیا سائل، وہ روتا رہا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس کی روح قبض کر لو۔ فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کر لی۔ مؤذن نے آ کر دیکھا یہ تو مسجد میں آ کے فوت ہو گیا۔ مؤذن نے اسپیکر کھولا، اعلان کیا فلاں بندہ جو کچھ دیر پہلے کھانا مانگ رہا تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ سارا محلہ دوڑتا ہوا ہے، حضرت صاحب کفن کا انتظام میں کروں گا، حضرت صاحب میں کروں گا، میں اس کی قبر کے پیسے دوں گا۔ کفن آ گیا، وہ قبر کا انتظام ہو گیا، سب کچھ اسے دفنا کے جب مؤذن اذان دینے کے لیے جب واپس آیا نا تو دیکھا کہ کفن محراب میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس انسان کو جیتے جی تم کھانا نہیں نہ دے سکتے، مرنے کے بعد تمہارا دیا ہوا کفن بھی تمہارا رب قبول نہیں فرمائے گا۔
تو انسان کی جیتے جی قدر کرے اور اپنے دیے ہوئے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دیا ہوا، خرچ کیا ہوا، صحیح معنوں میں سمجھا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ عز و جل، ماہ رمضان کا آخری جمعہ آ چکا ہے۔ رب کریم اس بابرکت دن کے صدقے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جب دم آخری ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔